رسول خدا احمد مجتبی شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سامنے دیگچیوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا خبیث گوشت رکھا ہوا تھا. وہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے استفسار فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیویاں تھیں اور یہ ان کو چھوڑ کر رات بھر بدکار عورتوں کے پاس رہتے تھے. اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال اور طیب خاوند کو چھوڑ کر خبیث مردوں کے پاس رات گزارتی تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدکار و حرامکار مردوں اور عورتوں کا کس قدر ہولناک انجام ہے. خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز ذرائع ہونے کے باوجود حرام ذرائع اختیار کرنے والے اس بھنگی کی طرح ہے جسے خوشبو راس نہیں آتی، اس کتے کی طرح ہے جس کو گھی ہضم نہیں ہوتا، نالی کے اس کیڑے کی طرح ہے جسے گندگی میں ہی لٹڑے رہنا مرغوب ہے یعنی پسند ہے، اس گدھ کی طرح ہے جسے مردہ خوری ہی میں مزہ آتا ہے، جس بدکار کو حرام کاری کی لت اڑ چکی ہو اور گندگی جس کے منہ لگ چکی ہو، وہ حلال و طیب افعال اور جائز و مستحسن اعمال سے مسلسل دور ہوتا چلا جاتا ہے جب تک ندامت کے آنسو اور رحمت کا پانی اس کے باطنی سیاہی کو نہیں دھوتا. وہ سیاہ کاریوں ہی میں لطف و سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. حرام کاری کی قلیل لذت دنیا و آخرت کی طویل رسوائی و تباہی کا سبب بن سکتی ہے. زناکاری جیسے پہلے قبیح و عمل شنی یعنی برے کام میں ملوث ہونے والے نادان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور اخروی دردناک عذاب سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں. معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنور جیسے ایک سوراخ کے پاس پہنچے. اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں. اچانک ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا تو مرد اور عورتیں دھاڑے مارتے اور ہائے ہائے کرتے. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات کے مشاہدات بیان کرتے ہوئے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی تھی. میں نے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے زنا کرنے والیاں ہیں. خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں. کہ تورات شریف میں ہے زانیوں کو ان کی شرمگاہوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا اور لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا. جب کوئی زانی اس سزا سے بچنے کے لیے مدد طلب کرے گا تو فرشتے کہیں گے تیری یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تو ہنستا خوش ہوتا اور اکڑتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتا اور نہ ہی اس سے حیا کرتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عذاب زنا کا جو مشاہدہ فرمایا وہ کس قدر ہولناکیوں پر مشتمل ہے. آگ کے تنور میں ڈالا جانا اور آہو بکا کا کسی کام نہ آنا ایک ایسا اذیتناک امر ہے جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. زنا شیطانی و نفسانی فعل ہے. نفس و شیطان اس گھناؤنے فعل پر ابھارتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام قرآن پاک اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا.
ترجمہ کنز الایمان، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ یاد رہے زنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تعلیمات قرآنیہ کی روح سے بے حیائی قرار پانے والا یہ کام شیطان کو کس قدر محبوب ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ چنانچہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ شیطان اپنے لشکر زمین میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے تم میں جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کے سر پر ایک تاج پہناؤں گا۔ چنانچہ ان میں جو زیادہ فتنہ باز ہوتا وہ مرتبے کے لحاظ سے شیطان کے اتنا ہی نزدیک ہوتا۔ جب وہ لوٹتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دی۔ شیطان نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، قریب ہے کہ وہ شخص کسی دوسری سے شادی کر لے۔ پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں کے ساتھ رہا یہاں تک اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جدائی کروا دی۔ شیطان اسے بھی یوں ہی کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، ان قریب وہ اس سے صلح کر لے گا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ رہا حتیٰ کہ اسے زنا میں مبتلا کر دیا۔ یہ سن کر شیطان کہتا ہے ہاں تو نے کام کیا ہے، پھر اسے خود سے قریب کر لیتا ہے اور تاج اس کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھئے۔ زنا اور اس کے متعلقات یعنی آنکھوں کے زنا، ہاتھوں کے زنا، پاؤں کے زنا اور ہر طرح کے زنا سے سچی توبہ کر لیجئے بصورت ناراضی رب العزت، کہیں قبر و آخرت کی کڑی سزاؤں سے واسطہ نہ پڑ جائے۔